اب ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور احمد رشید صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ چائنا افغانستان میں کیا کر رہا ہے، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، امریکہ چائنا کیسے پلے کر رہے ہیں، ہندوستان کیسے اس میں اور چائنا کیسے، ان کے کیا کامن پوائنٹس ہیں، مشترک پوائنٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا چائنا چاہے گا کہ پاکستان طالبان کا کسی حصے کو دوبارہ سے لے آئے سنکیانگ کے حالات کے پس منظر میں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان چائنا کا جو ریلیشن شپ بنی ہے ان سالوں میں، پاکستان فوج کے ساتھ زیادہ ریلیشن شپ بنی ہے۔ پاکستانی حکومتیں جو ہیں وہ تو آتی جاتی ہیں، پاکستان کا جو چائنا کا جو اصل پارٹنر وہ سمجھتا ہے وہ ہے پاکستان فوج۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ جو پاکستان کو فائدے ملے ہیں نیوکلیر پروگرام میں، میسائل پروگرام میں، اور جو انفراسٹرکچر بھی چائنا نے بنایا کاراکورم ہائی وے سے لے کے گوادر پورٹ تک، تو آپ دیکھیں یہ انفراسٹرکچر جو چائنا نے بنایا ہے پاکستان کے لیے وہ ایک اسٹریٹجک انفراسٹرکچر بنایا ہے جو فوج کا بھی پہلے فوج کے کام آتے ہیں۔ تو یہ افغانستان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان کے کہنے پہ چل رہا تھا 1990s میں، جب طالبان حکومت بنی ہے تو چائنا نے بہت تشویش تھی کہ چائنیز مسلمز جو ویگور ہیں وہ بھی مل گئے تھے طالبان کے ساتھ۔ اور پھر 2000 میں مشرف صاحب نے چائنیز امبیسڈر کو ISI چیف جنرل محمود تھے اس وقت، وہ ان کو لے گئے تھے ملا عمر کو ملانے کے لیے، اور ملا عمر نے ایک وعدہ دیا تھا کہ ویگور جو ہیں وہ ہم واپس چین نہیں بھیجیں گے، جو اگر ہیں ہمارے پاس وہ ادھر ہی بسیں گے، وہ واپس نہیں جائیں گے۔ اب جو ہے صورتحال بہت فرق ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ پہنچا ہوا ہے افغانستان میں، اور چائنا یہ ڈرتا ہے کہ امریکی بیسز جو ہیں وسطی ایشیا میں، کرگستان میں، ازبیکستان میں، اور خاص طور افغانستان میں خاص طور یہ ایک خطرہ بن سکتا ہے چائنا کے لیے۔ اور یہ تو ایک طرح سے چائنا چاہ رہا ہے کہ امریکہ نکل جائے افغانستان سے جلد جنگ ختم ہو جائے، کوئی سمجھوتا ہو جائے، امریکہ نکل جائے، اور یہ جو ایک خطرہ بن رہا ہے چائنیز بارڈر پہ وسطی ایشیا میں اور افغانستان میں، یہ خطرہ ذرا پیچھے ہٹ جائے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہا ہے چائنا کہ جو ایکسٹریمزم ہے القاعدہ اور طالبان، اور یہ پھیل بھی رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے وسطی ایشیا میں، یہ پھیل رہا ہے چین کے مسلمانوں علاقوں میں، سنکیانگ میں، اور ظاہر ہے یہ اس علاقے میں بھی پھیل رہا ہے، پاکستان کو بھی اسی کا خطرہ ہے۔ تو ایک دوسری طرف سے چائنا یہ بھی چاہ رہا ہے کہ مطلب اس کا مقابلہ بھی کیا جائے، اور ہم مقابلہ نہیں کریں، بہتر یہی ہے کہ امریکان اور نیٹو جو ہے وہ ان کا مقابلہ کریں۔ تو ان کی جو ڈبل مائنڈڈنس ہے افغانستان کے بارے میں، مگر جیسے نظر صاحب نے کہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ امن چاہ رہے ہیں افغانستان میں کہ جو منرلز ہیں، جو آئل ہے، جو منرل ڈیولپمنٹ ہے، آخر اور کوئی نہیں آئے گا افغانستان میں، اتنا مشکل ہے۔ ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ ڈر کے مارے نہیں آئیں گے، انڈینز جو ہیں وہ بھی ڈر کے مارے نہیں آئیں گے، آخر جو پیسے والے ہیں اور جو طاقت والے ہیں وہ چائنا ہوگا جو ایکسپلائٹیشن کرے گا افغانستان کے منرلز کو۔ نجم، یہ جو پہلی بات کی چائنا کے حوالے سے احمد نے، اس حساب سے تو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور چائنا کی پالیسی ملتی نظر آ رہی ہے افغانستان میں، کہ چائنا بھی چاہتا ہے امریکہ جلدی چلا جائے، پاکستان بھی چاہتا ہے فوج کہ بھئی امریکہ وہاں سے جلدی چلا جائے اور پاکستان کو ایک رول مل جائے پھر سے جیسے کہ ماضی میں تھا۔ اس پر آپ کیا کہو گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ جلدی چلا جائے وہاں سے، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ فوراً چلا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی سیٹلمنٹ وہاں ہو جس سے نہ پاکستان کو نقصان ہو، یہ نہ چائنا کو نقصان ہو، اور اگر اس سیٹلمنٹ کے اندر امریکہ ہار کے جائے گا تو وہ تو پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہوگی اور چائنا کے لیے بھی خطرناک ہوگی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اس وقت ایک سب کے مفاد میں یہی ہے کہ امریکہ ایک طریقے سے وہاں سے جائے، ایک اس قسم کی وہاں سیاسی ڈسپنسیشن چھوڑ کے جائے جس میں ریڈیکل پولیٹیکل اسلام وہ کنٹین ہو جائے یا ڈائلیوٹ ہو جائے، القاعدہ کا بالکل خاتمہ ہو جائے، اور یہ جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہاں سے ریڈیکل اسلام، اس کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں۔ تو پاکستان کی یہ انٹرسٹ ہے کہ جو بھی افغانستان میں حکومت آئے اس میں میجورٹی پشتونز کی ریپرزنٹیشن ہو، اور وہ پاکستان کی طرف ایک اچھی نظر سے دیکھیں، وہ ایک ہاسٹائل نظر سے یا ٹیک اوور کرنے کی نظر سے یا ایکسپورٹ کرنے کی نظر سے نہ دیکھیں، یا ڈیورنٹ لائن کو توڑنے کی نظر سے نہ دیکھیں، اور پاکستان کو کسی طریقے کا خطرہ نہ ہو اس افغانستان سے۔ دوسری طرف چائنا کے بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان اگر مطمئن ہے
تو پھر چائنا بھی مطمئن ہوگا، بیکاز پاکستان کے بھی انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک زمانے میں یہاں لوگ کہتے تھے یہ ہماری جنگ نہیں ہے، امریکہ کی جنگ ہے، مگر اب تو لوگ یہ نہیں کہتے، اب تو آپ کی فوج خود کہتی ہے کہ یہ ہماری جنگ بھی ہے، اور وہ خود جنگ کر رہے ہیں۔ تو اب احساس ہو چکا ہے کہ یہ طالبان جو کہ القاعدہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ کسی کے دوست نہیں ہیں، اور القاعدہ کو ختم کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ القاعدہ کو ختم کر کے وہاں افغانستان میں کس قسم کی حکومت آپ نے قائم کرنی ہے۔ تو بس اتنی میں بات کہوں گا کہ چائنا اور پاکستان کے انٹرسٹ افغانستان میں ایک ہی ہیں، صرف یہ ہے کہ پاکستان کو گیٹ وے چاہیے، پاکستان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ افغانستان کی آئل اینڈ منرل ویلتھ کو ایکسپلائٹ کر سکے، مگر وہ ضرور چاہے گا کہ افغانستان ایک ٹرانزٹ کنٹری، سیف ٹرانزٹ کنٹری بن سکے، مگر چائنا کے انٹرسٹ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ تو یہاں بھی آپ کے بلوچستان میں بھی ایکسپلوریشن کرے گا، چائنا افغانستان میں بھی ایکسپلوریشن کرے گا، سینٹرل ایشیا میں بھی ایکسپلوریشن کرے گا۔ خالد صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا سینٹرک ہے، اور ہماری فوج کی بھی یہ رائے ہے کہ ہندوستان بڑا دشمن ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹجک گہرائی چاہیے، اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے افغانستان میں۔ کیا چائنا پاکستان کے اس نقطہ نظر کو قبول کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے چین کی طرف غور سے نہیں دیکھا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بالکل ایک سطح پہ ہیں، یعنی فوج کے تعلقات ہیں، لیکن اگر ہم زیادہ گہرائی میں چین کو پہچانیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہم نے اصول وضع کیے ہوئے ہیں اپنی فارن پالیسی کے، وہ چائنا کے اصولوں کے بالکل خلاف ہیں۔ وہ کیسے؟ مثلاً ایک اصول جو چائنا کی خارجہ پالیسی میں بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کئی نئی قومیں اور نئی ریاستیں بنانے کے حق میں نہیں ہیں۔ مثلاً کوسوو کا جب معاملہ ہوا تو چائنا نے سربز کا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ جو معاملہ ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ نئی سے نئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سنکیانگ میں اور دوسری جگہوں پر ایسی تحریکیں ہیں چائنا کے اندر جہاں کہ ایک نئی قوم بننے کا خدشہ ہے، نئی ریاست بننے کا خدشہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چین کشمیر کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ جو چائنا کے بارے میں خیال کرتے ہیں، یعنی تھنک ٹینک ہیں چائنا کے بارے میں انڈیا میں، انہیں پتہ ہے کہ چائنا کا نظریہ کشمیر کے بارے میں پاکستان سے مختلف ہے، لیکن وہ برملا اظہار نہیں کرتے۔ تو ہمیں جو ایک اصول سامنے نظر آتا ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے چین سے، وہ یہ کہ تنازعات پہ چاہے آپ کھڑے رہیں، لیکن اگر تجارت میں آگے بڑھیں تو خود بخود جو آپ کے جھگڑے ہیں وہ نیچے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کشمیر پہ تو چین نے بھی لے لیا نا کچھ حصہ، پاکستان کے پاس بھی، ہندوستان کے پاس بھی ہے، تو یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس میں چینیوں کا انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیے جو ان کا عدم دلچسپی کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب کشمیر کا کچھ حصہ بھارت نے ہم سے لیا تو ہم نے کہا یہ ہماری شہرگ ہے اور اس کے لیے ہم لڑیں گے، اور ہم نے لڑے اور کافی زیادہ ہمیں شکستیں ہوئیں۔ جتنا کشمیر کا حصہ چین نے لیا تو بھارت نے فیصلہ کیا کہ یہ غیر اہم ہے، یعنی انہوں نے شہرگ نہیں کہا، اور 61 کے بعد انہوں نے پھر کوئی جنگ بھی نہیں کی اور اس کے بعد تجارت آگے بڑھائی۔ عین ممکن ہے کہ اس تجارت کے آگے بڑھنے سے جو معاملہ اکسائی چین کا ہے وہ بھی پیچھے چلا جائے، اسی طرح جو اروناچل پہ چین کا سمجھیے کہ ایک دعویٰ ہے وہ بھی پیچھے چلا جائے۔ سکم میں چھوڑ دیا انہوں نے اپنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی تجارت آگے بڑھے گی اور آپس میں لین دین زیادہ بڑھے گا تو پاکستان ہندوستان کا بھی مسئلہ اسی طرح سے حل ہوگا۔ یہ نہیں کہ پہلے ہمیں کشمیر دیں اور پھر ہم تجارت کریں گے، یہ چین کا اصول نہیں ہے۔ چین کا اصول بالکل اس کے مختلف ہے۔ میں ایک چیز جلدی سے کہہ دوں، آپ کو پتہ ہے کہ انڈین کالجز میں اب چینی زبان کافی عرصے سے سکھا رہے ہیں۔ اب پاکستان میں کوئی کالج ہے جدھر چینی زبان اعلان کیا کہ اب ایک کوئی 40 سال بعد ہم نے اعلان کیا کہ پاکستان میں کوئی چینی بولتا ہی نہیں ہے، مطلب بغیر کوئی چند فوجی ہوں گے اور چند آپ کے فارن آفس میں ڈپلومیٹس ہوں گے، کوئی سول سوسائٹی میں تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے، کوئی چین جاتا ہی نہیں ہے اسکالرشپس کے لیے یا زبان سیکھنے کے لیے۔ تو مطلب انڈیا میں تو بہت فرق ہے، اب تو ایک طبقہ ابھرے گا انڈیا میں جو چینی زبان بولتا ہو، وہ چینی کمپنی میں ان کی نوکریاں ہوں گی، وہ تجارت اور پیش کریں گے۔ تو جب تک ہم اپنا یہ وسیع نہیں کریں گے چین کے ساتھ ریلیشن شپ، اس کو وسیع نہیں کریں گے، سول سوسائٹی کو نہیں لائیں گے، نوجوان طبقے کو نہیں شامل کریں گے، اور صرف ایک طبقہ یا فوجی طبقہ کو رکھیں گے۔ یہ جو چین بھی کہہ رہا ہے ایشیا کی صدی، ہندوستان بھی کہہ رہا ہے ایشیا، پاکستانی بھی امریکہ اور مغرب کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، تو یہ جو ایشیا کی بات ہے یہ تینوں میں اب کامن نظر نہیں آتی؟
हाँ, ایکچولی وہ امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے. ابھی ایک حال ہی میں امریکہ میں پول ہوا تھا، تو وہاں انہوں نے یہ پوچھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل یا سپر پاور کون ہے، تو 42% امریکنوں نے کہا کہ چائنا ہے اور 38% امریکنوں نے کہا کہ امریکہ ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان میں جائیں تو وہی پول ہندوستان والے کہتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا سپر پاورز نہیں ہیں، امریکہ سپر پاور ہے. پاکستان میں آپ وہی پول میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی امریکہ سپر پاور ہے. تو دراصل کون سپر پاور ہے، یعنی ایک بات واضح ہے کہ 20 سال کے بعد چائنا ہی سپر پاور ہوگا. خواتین حضرات، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 20-30 سال میں چائنا سب سے بڑا معاشی طاقت ہوگا، اور اگر جنوبی ایشیا میں فساد اور لڑائی ختم ہو جائے تو جنوبی ایشیا بھی دوسری بڑی معاشی طاقت یا تیسری بڑی معاشی طاقت بن سکتا ہے. اب ہم ایک لیں گے بریک، اور اس کے بعد پھر ہم ایک نئے موضوع کی طرف آئیں گے جو وکی لیکس کے پس منظر میں ہمیں بتائیں گے احمد رشید کہ امریکہ کے اصل عزائم کیا ہیں، اور پاک فوج اور پینٹاگون میں کیا تنازع چل رہا ہے، اور کیا جو معاشی بحران بڑھ رہا ہے اس کے پس منظر میں پاکستان ان امور کی طرف واپس نہیں آئے گا جس کا اصرار امریکہ ایک عرصے سے کر رہا ہے. بہت شکریہ.